اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ثم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ الہاکم التکاثر، زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی خواہش نے تمہیں غافل رکھا، ڈسٹریکٹڈ رکھا۔ التکاثر کا لفظ کثرہ سے ہے، اردو میں ہم کثرت کہتے ہیں، زیادہ ہونا۔ بس تکاثر کے معنی میں کمپٹیشن کا معنی موجود ہے۔ اسے کہتے ہیں التباری فی الکثرہ، کمپیٹنگ فار مور، زیادہ ہونے میں مقابلے بازی کرنا۔ کیا زیادہ ہونے میں؟ مال، اولاد، عہدہ، مقام، مرتبہ، عزت وغیرہ۔ انسان سب سے زیادہ جس چیز میں کمپیٹ کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، وہ ہے مال اور اولاد۔ جیسے کہ سورۃ الحدید میں ہے وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، مال اور اولاد زیادہ ہونے کی خواہش۔ زیادہ سے زیادہ ہونے کی خواہش دو طرح سے ہے، ایک آؤٹ ورڈ، ایک انورڈ کمپٹیشن ہے۔ یعنی آؤٹ ورڈ یہ کہ انسان چاہتا ہے میرا مال، اولاد، عزت، مقام، مرتبہ وغیرہ دوسروں کی نسبت زیادہ ہو، اور انورڈ کمپٹیشن یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے ہمیشہ کہ میرا آج میرے کل سے بہتر ہو، میرے آنے والا کل میرے آج سے بھی بہتر ہو۔ جیسے کسی کے پاس لاکھوں ہیں تو وہ کروڑوں کی خواہش کرے گا، کسی کے پاس کروڑوں ہوں گے تو اس کی اگلی منزل کیا ہوگی؟ اربوں کی۔ سو تکاثر فی الاموال والاولاد، میرا مال اور اولاد، انسان چاہتا ہے کہ دوسروں کے مال اور اولاد کی نسبت بھی زیادہ ہو، سکسیسفل ہو، اور میرا مال اور اولاد بڑھتا جائے بڑھتا جائے، آج کل سے زیادہ، پرسوں آج سے بھی زیادہ۔ تکاثر کے بارے میں ایک بات نوٹ کر لیں کہ زیادہ سے زیادہ کی خواہش انسان میں فطری طور پر موجود ہے۔ انسان نیچرلی ایسا ہے کہ وہ مزید سے مزید کی خواہش کرتا ہے، کبھی مطمئن نہیں ہوتا۔ ایک طرف تکاثر ہے، زیادہ سے زیادہ کی خواہش، اور دوسری طرف ہے رضا، راضی ہو جانا کہ اس کے بعد مزید کی خواہش نہ رہے۔ رضا اس دنیا کی شے ہے ہی نہیں۔ انسان فطرتاً اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ کے پیچھے بھاگتا ہے۔ راضی اور مطمئن اہل جنت ہوں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اس دنیا میں انسان فطرتاً تکاثر کو پسند کرتا ہے، اور یہ بھی جان لیں کہ ہر طرح کا تکاثر، مزید سے مزید کی خواہش نیگیٹو نہیں ہوتی۔ اگر انسان میں زیادہ بہتری کی خواہش نہ ہوتی تو انسانیت آج تک غاروں میں رہتی ہوتی، کوئی ترقی نہ ہوتی۔ جانوروں میں تکاثر اس درجے کا موجود نہیں ہوتا، ایک جگہ گھاس کم ہو جائے تو وہ مائیگریٹ کر کے دوسری جگہ چلے جائیں گے بس۔ لیکن انسان کوشش کرتا ہے، دوڑ بھاگ کرتا ہے کہ میرا آج کل سے بہتر ہو، ہم اپنے آباء و اجداد کی نسبت زیادہ ترقی کریں، زیادہ بہتر لیول پر پہنچے۔ اس سے انسانیت ترقی کرتی ہے، اور اسی سوچ سے پھر سویلائزیشنز بنتی ہیں۔ اسی طرح پرسنل لیول پر بھی انسان آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تکاثر مذموم نہیں ہے، کوئی نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، کوئی چاہتا ہے کہ میرا تعلق میرے رب سے کل کی نسبت زیادہ بہتر ہوتا چلا جائے، یہ بھی تکاثر کی قسم ہے ایک، اور بالکل بھی نیگیٹو نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے خود انسانوں کو دعوت دی ہے سورۃ الحدید میں کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، کہ سبقت لے جانے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے، اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کی چوڑائی آسمان اور زمین جیسی ہے۔ تو تکاثر، بہتری کی خواہش، زیادہ سے زیادہ کی خواہش انسان میں موجود ہے، یہ فطری شے ہے۔ لیکن انسان غلطی کر جاتا ہے، اس فطری رویے کو غلط طور پر استعمال کرتا ہے۔ یہ صورت اسی غلط رویے کے بارے میں وارن کری ہے۔ جیسے انسان کی جسمانی خواہشات ہے، اگر جائز طریقے سے پوری کرے تو کوئی معصیت نہیں، کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر زنا کرے تو وہی خواہش پوری کرنا گناہ ہے۔ اسی طرح کثرت کی خواہش، پازیٹیو ہونا گناہ نہیں ہے، نیگیٹو وے میں ہو تو گناہ ہے۔ سو تکاثر زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی فطری خواہش ہے، اور انسان اس فطری رویے کو زیادہ سے زیادہ آخرت کمانے، مغفرت حاصل کرنے، نیکیاں حاصل کرنے میں استعمال کرے تو یہ مثبت ہے، پازیٹیو ہے۔ اگر انسان اس سے زیادہ دنیا حاصل کرنے میں لگا دے اور آخرت کو بھول جائے، یہ منفی رویہ ہے، اور اسی نیگیٹو بیہیویئر کی طرف اس صورت میں وارن کیا گیا۔ یہ رویہ انسان کی تباہی کا باعث ہے، اس لیے اس صورت میں وارننگ بھی بہت شدید ہے۔ تکاثر نیگیٹو کب ہوتا ہے؟
جب اس کے ساتھ لہو آ جائے، لہون، جیسے اس آیت میں کیا ہے، الہاکم التکاثر، الہاکم میں جو لام ہا ہے یہ لہون سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے غافل ہو جانا، اور زیادہ اچھا ترجمہ کیا ہے، ڈسٹریکٹ ہو جانا، ڈائیورٹ ہو جانا، توجہ کا ہٹ جانا۔ زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی خواہش نے تمہاری توجہ ہٹائے رکھی، کس سے؟ فل ان دا بلینک، وہ کیا ہے، آخرت سے۔ یہ ہے اس آیت کا پورا کانسیپٹ۔ انسان اس دنیا کو حاصل کرنے میں لگ جائے تو اس کی نظر کس سے ہٹ جاتی ہے؟ اس کے اصل مقصد سے، آخرت سے۔ جیسے دو دوست کمبائن اسٹڈی کرنے بیٹھیں، باتیں کرنے لگ جائیں تو ان کی باتوں نے ان کی توجہ امتحان سے ہٹا دی۔ اسی طرح انسان مخلوق للآخرت ہے، اس کی زندگی کا مقصد آخرت میں پہنچنا ہے۔ دنیا آغاز ہے اس کی زندگی کے سفر کا، اور قبر بیچ کا ایک سٹاپ ہے۔ اصل ہدف، اصل پہنچنے کی جگہ آخرت ہے۔ دنیا وسیلہ ہے آخرت کی تیاری کا۔ اگر وسیلے کوئی مقصد بنا لیں گے تو اصل مقصد نظروں سے اوجھل ہو جائے گا۔ جیسے ہمارے پاس بعض مقاصد ہوتے ہیں، اہداف ہوتے ہیں، ہم وہ کام کرنا چاہتے ہیں، اور بعض وسائل ہوتے ہیں ان مقاصد تک پہنچنے کے لیے۔ اگر وسائل کوئی مقصد بنا لیا جائے تو انسان اپنے اصل ہدف کو کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ کیونکہ عید الاضحیٰ ہے تو بیک گراؤنڈ میں بکروں کی آوازیں آتی رہیں گی۔ اینی ویز، تکاثر مذموم کب ہوتا ہے، نیگیٹو کب ہے؟ جب انسان اپنے اصل ہدف آخرت کو بھول کر اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ مال، اولاد، مقام، مرتبہ، عہدہ، گاڑی، گھر وغیرہ یہ سب کچھ حاصل کرنے میں لگ جائے۔ یہ غفلت، یہ ڈسٹریکشن انسان کی زندگی میں چلتی رہتی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ انسان کی موت واقع ہوگی۔ یہ دنیا وسیلہ تھا آخرت کو حاصل کرنے کا، آخرت کے لیے یہاں تیاری کرنی تھی، اور قبر بیچ کا ایک سٹاپ ہے، اور پھر ہے آخرت، the real goal of life۔ لیکن انسان غلطی یہ کرتا ہے کہ اس وسیلے کو، اس دنیا کو ہی مقصد بنائے رکھتا ہے، اور مڈ وے میں، قبر میں جا کر اسے اندازہ ہوتا ہے کہ میں تو غلط راستے پر تھا، زندگی کے اصل مقصد کو، اصل ہدف کو میں بھول گیا تھا، اور جو اصل ہدف ہے یعنی آخرت، اس کی کوئی تیاری ہی نہیں کی۔ یہ وہ غلط رویہ ہے جو بہت سے انسان رکھتے ہیں، اس میں مسلم، غیر مسلم سب ہی شامل ہیں۔ اسی لیے یہ صورت اسی رویے پر سب کو وارن کری ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد قبر میں جانے کو زیارت المقبرہ فرمایا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم کسی کی قبر پر گئے اور تمہیں موت یاد آ گئی، زندگی کا مقصد یاد آ گیا، ایسا ہر بار نہیں ہوتا۔ اصل حقائق انسان پر تبھی کھلتے ہیں جب انسان کی اپنی موت واقع ہوتی ہے۔ اصل مقصد زندگی کا کیا تھا یہ تبھی بالکل کریکٹلی سمجھ میں آتا ہے جب انسان خود قبر میں جاتا ہے۔ موت کو زیارت المقبرہ کیوں کہا گیا؟ اصل میں زیارت کیا ہوتی ہے؟ جیسے مثال کے طور پر کوئی اپنے پیاری کی قبر پر جائے، وہاں فاتحہ پڑھے گا، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا، پھر واپس آ جائے گا، یعنی زیارت کرنے والا وہاں پر ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اسی طرح جو صاحب القبر ہے، قبر کے اندر جو شخص ہے، کیا وہ قبر میں ہمیشہ رہے گا؟ نہیں، روز قیامت وہ بھی باہر آئے گا۔ تو قبر ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے ہی نہیں، اسی لیے یہاں موت کے بعد قبر میں جانے کو قبروں کی زیارت کہا گیا۔ یعنی تم ڈسٹریکٹڈ رہے، غافل رہے، زندگی کے چکر میں دوڑتے رہے، یہاں تک کہ تم نے قبر میں جا کر اصل حقائق جانے، زندگی کا اصل مقصد سمجھا۔ اور زیارت چونکہ کچھ دیر ٹھہرنا ہوتا ہے، جب قبر میں موجود شخص کی زیارت ختم ہوگی وہ ڈائریکٹ قیامت میں کھڑا ہوگا۔ کسی کی اور کی قبر پر جانا کبھی بھی وہ ادراک نہیں دیتا۔ اصل ادراک وہ تب ہوتا ہے جب انسان کی خود کی موت واقع ہوتی ہے اور وہ قبر میں جاتا ہے۔ موت کے بعد غیب منکشف ہوتا ہے، غیب ظاہر ہوتا ہے۔ اب انسان کی قبر بھی دو طرح سے ہے، کیونکہ انسان روح اور جسد دونوں سے بنا ہے، اس لیے اس کی قبر بھی دو طرح سے ہے۔ ایک ہے قبر للجسد، جسم کے لیے قبر، اسے ہم جانتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسالت کے ذریعے طریقہ کار بتایا کہ غسل کا، دفنانے کا، نماز جنازہ کا، یعنی آپ دیکھیں یہ انسان کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اکرام ہے، عزت ہے کہ اس نے انسان کے مردہ جسم کو بھی آنر دیا، اس کے لیے بھی احکامات اتارے ہیں۔ اور دوسری ہے قبر للروح، جس کے بارے میں ہم زیادہ نہیں جانتے، کیونکہ روح ہے ہی عالم غیب کی شے۔ بس یہ بات اہل علم کہتے ہیں کہ روحیں کبھی بھی زمین پر واپس نہیں آتی، نہ نیک نہ بد۔
نیک روح اتنی نعمتوں میں ہوگی کہ وہ آنا ہی نہ چاہے گی، اور برے انسان کی روح ایک قیدی کی طرح ہوگی، اسے کوئی آنے نہیں دے گا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ کلا کا زیادہ تر استعمال انکار کے لیے ہوتا ہے، نہیں، اسے کہتے ہیں حرف رد و انکار ہے، لیکن جہاں سیاق میں انکار نہ ہو وہاں یہ حقاً کے معنی میں ہوتا ہے۔ حقاً کلا سوف تعلمون، یقیناً جلد معلوم ہو جائے گا تمہیں، ثم کلا سوف تعلمون، پھر سے سن لو، اصل حقائق کو جلد جان جاؤ گے۔ یہ غفلت جو پہلی 2 آیات میں بیان کی جا رہی ہے، اس کی اصل حقیقت بہت جلد جان لو گے۔ کلا سوف تعلمون 2 مرتبہ ہے ثم کے اضافے سے۔ ثم کا معنی ہوتا ہے پھر، دین۔ اس کا استعمال ایسے ہوتا ہے کبھی زمان کے لیے اور کبھی مراتب کے لیے، یعنی کبھی یہ زمانے کو شو کر رہا ہوتا ہے کہ یہ ہوا، اس کے بعد یہ ہوا، پھر یہ ہوا، اور کبھی یہ لیول کو یوز کر رہا ہوتا ہے، مرتبے کو، یعنی پہلے چھوٹی شے ہوئی، پھر اس سے بھی بڑی شے، پھر اس سے بھی بڑا واقعہ، اس طرح۔ یہاں پر دونوں ہی مراد ہے۔ کلا سوف تعلمون، پہلی مرتبہ انسان پر حقائق واضح ہوں گے جب اس کی موت واقع ہوگی، ثم پھر کلا سوف تعلمون، جان لو کہ حقائق آشکار ہوں گے جب انسان قیامت میں پہنچے گا۔ پہلی دفعہ کلا سوف تعلمون موت کے بعد آشکار ہونے والے حقائق کی طرف اشارہ دے رہا ہے، اور دوسری مرتبہ بعثت کے بعد قیامت کے دن جو انسان پر حقائق واضح ہوں گے انہیں ظاہر کر رہا ہے۔ جو حقائق انسان پر موت کے بعد واضح ہوں گے وہ مختلف ہیں، جو حقائق آخرت میں جا کر واضح ہوں گے وہ مختلف ہیں۔ اگر ثم کو مرتبے کے اعتبار سے دیکھیں تو obviously جو حقائق موت کے بعد واضح ہوں گے وہ چھوٹے درجے کے ہیں، اور جو حقائق آخرت میں آشکار ہوں گے وہ زیادہ بڑے درجے کے ہیں، مرتبے میں زیادہ سخت ہوں گے۔ کلا سوف تعلمون عند الموت، موت کے وقت تم جان جاؤ گے پہلی 2 آیات میں جو علم دیا گیا ہے اس کی اصل حقیقت۔ ثم کلا سوف تعلمون عند البعثت ہے، یعنی آخرت کے وقت تم جان لو گے کہ آخرت کیا ہے، اس کی تیاری دنیا میں کس قدر ضروری تھی، کتنا خسارہ ہے اس شخص کے لیے جو دنیا میں گم ہو گیا اور آخرت کو بھول گیا۔ اس کے بعد ہے کہ کلا لو تعلمون علم الیقین، جان لو اگر تم سمجھو، ریئلائز کرو، انڈرسٹینڈ کرو علم یقین کو، لترون الجحیم، تم جہنم کو دیکھو گے ضرور، ثم لترونہا عین الیقین، پھر تم اسے عین الیقین سے بھی دیکھو گے۔ ایک ہے علم یقین اور ایک ہے عین الیقین۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ سب سے پہلی شے یقین کسے کہتے ہیں؟ آسان الفاظ میں ایسی شے جس پہ شک نہ ہو، کوئی ڈاؤٹ نہ ہو، وہ یقینی ہے۔ سورۃ المدثر میں یقین کا لفظ موت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اہل جنت اہل جہنم سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کیا شے لے گی تمہیں سقر یعنی جہنم تک؟ اہل جہنم جواب دیں گے لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنہ نخوض مع الخائضین وکنہ نکذب بیوم الدین، ہم نہ نماز پڑھنے والوں میں سے تھے، نہ ہی مساکین کو کھانا کھلاتے تھے، اور باتیں بنانے والوں کے ساتھ بس باتیں ہی بنایا کرتے تھے، اور آخرت کو جھٹلاتے رہے حتی آتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ سورۃ المدثر میں موت کو یقین کہا گیا۔ اسی طرح سورۃ الحجر کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت واقع ہو جائے۔ تو یہاں بھی موت کو یقین کہا گیا۔ تو موت کو یقین کا نام کیوں دیا گیا؟ بیسیکلی موت وہ حقائق کھولتی ہے جس کے بعد کوئی اور شک نہیں رہ جاتا۔ یہاں کیا فرمایا گیا ہے؟ علم یقین، ایسا علم جس کے بعد کوئی ڈاؤٹ نہیں رہے گا، اور عین الیقین، ایسا دیکھا ہوا کہ جس کے بعد کوئی ڈاؤٹ نہیں رہ جائے گا۔ علم یقین، یقین میں چھوٹا درجہ ہے، اور عین الیقین آنکھوں سے دیکھا ہوا زیادہ بڑا درجہ ہے۔ اسے مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ڈاکٹر کے پاس آیا، اپنا مسئلہ بیان کیا، اب ڈاکٹر کو اس کی پرابلم سن کے شک ہوا، ڈاؤٹ ہوا، ابھی یقین نہیں ہے ڈاکٹر کو، اس کو ڈاؤٹ ہوا کہ اس کو ٹیومر ہے۔
ڈاکٹر نے سی ٹی اسکین کے لیے بھیجا. سی ٹی اسکین کی رپورٹ دیکھ کر ڈاکٹر کو کیا حاصل ہوا؟ علم یقین، یقینی علم کہ واقعتاً اس کے اندر ٹیومر موجود ہے. یہ علم یقین ہو گیا. ڈاکٹر نے مریض کو آپریشن کی ڈیٹ دی. آپریشن کرتے ہوئے ڈاکٹر نے اس ٹیومر کو یقین کی آنکھ سے بھی دیکھ لیا، یعنی حقیقتاً اسے کہیں گے عین الیقین. اسی طرح ایک اور مثال ہے کہ غزوہ بدر سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے میدان میں جگہ جگہ ہاتھ رکھ کر پیشن گوئی کی. ہنا مصرف فلان، ہنا مصرف فلان بن فلان، کہ قریش سے یہاں یہ فلاں کے مرنے کی جگہ ہے، یہاں فلاں بن فلاں کی لاش ہوگی، یہاں فلاں بن فلاں کی لاش ہوگی. یہ وہ علم یقینی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوا. جنگ ہوئی، قریش کو واضح شکست ہوئی. جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا ہر کافر کی لاش اسی جگہ موجود تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی وہ کیا تھی؟ علم یقین. اور اگلے دن جب ہر کافر کی لاش اسی جگہ دیکھی گئی وہ کیا ہے؟ عین الیقین، آنکھوں دیکھا مشاہدہ. یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین، اور لو کا جواب کیا ہے؟ لترون الجحیم. سچ ہے اگر تم جان لو، اگر تم انڈرسٹینڈ کرو علم یقین کو، کیا جان لو؟ کہ تم جہنم کو لازماً دیکھو گے، علم یقین سے دیکھو گے. یہ کلام مومن اور کافر سب کے لیے ہے. علم یقین وہ یقینی علم جس کے بارے میں انسان کو ذرا سا بھی ڈاؤٹ نہیں ہوگا. یہ علم انسان کو موت کے بعد ہی حاصل ہوگا جب بہت سے حقائق ظاہر ہوں گے، غیب کے کئی پردے ہٹ جائیں گے. اس وقت انسان کو جو کچھ ادراک حاصل ہوگا اس میں یہ بھی ہے کہ جہنم یقیناً موجود ہے. بغیر جہنم کو دیکھے بھی انسان جان لے گا اور اس علم کے بارے میں اس کو خود کوئی شک نہیں رہے گا. موت کے بعد انسان نے جہنم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی ہوگی، مگر مومن کافر سب کو جہنم کی موجودگی کے علم میں، اس نالج میں ذرا برابر بھی شک نہیں رہے گا. تو موت کے ساتھ ہی بعض حقائق انسان یقینی آنکھ سے بھی دیکھے گا، جیسے فرشتے موت کے وقت بھی دیکھے گا، قبر میں سوال و جواب کے وقت بھی اسے عین الیقین حاصل ہو جائے گا کہ فرشتے سچ مچ کی مخلوق ہیں. مگر بعض معاملات جو آخرت میں پیش آنے ہیں ابھی اس نے ظاہری آنکھ سے ان کا مشاہدہ نہیں کیا، ہاں اس کا علم ضرور یقینی ہو جائے گا مرنے کے ساتھ ہی. جیسے قبر میں موجود شخص نے جہنم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی ہوگی لیکن اسے یقینی علم ضرور ہوگا کہ وہ موجود ہے، چاہے وہ انسان مومن ہو یا کافر. یہ حقائق تو سب پر کھل جائیں گے، کافر پر تو زیادہ، کیونکہ اسے ہر روز دکھایا جائے گا یہ ہے تمہاری جگہ جہنم میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احدکم اذا مات عرض علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی، تم میں سے جب بھی کوئی وفات پاتا ہے اسے اس کی جگہ صبح و شام دکھائی جاتی ہے. ان کان من اہل الجنہ فمن اہل الجنہ، اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو جنت میں دکھائی جاتی ہے. وان کان من اہل النار فمن اہل النار، اور اگر جہنم میں سے ہے تو اسے جہنم میں اس کی جگہ دکھائی جاتی ہے. یقال ھذا مقعدک حتی یبعثک اللہ الیہ یوم القیامہ، اور کہا جاتا ہے کہ یہ ہے تمہارا ٹھکانہ یہاں تک کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کر کے اس تک ہی لے جائے. جو علم انسان موت کے بعد حاصل کرے گا وہ علم موت سے پہلے کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا. ثم لترونها عین الیقین کیا ہے؟ اب دیکھیں ثم رتبے میں بڑی شے کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی بات صرف علم یقینی تک نہیں رہے گی بلکہ اس سے بھی بڑھ کر تم جہنم کو یقین کی آنکھ سے بھی دیکھو گے. یہ خطاب بھی سب سے ہے، ہر انسان سچ مچ میں جہنم کو اپنی آنکھ سے لازماً دیکھے گا. یہ ہوگا عین الیقین، اور یہ کب حاصل ہوگا؟ قیامت کے دن. سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فوربک لنحشرنہم والشیاطین ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا، کہ آپ کے رب کی قسم ہم انہیں یعنی انسانوں کو اور شیاطین کو جمع کریں گے اور جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل حاضر کریں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا اختتام کیسے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. بات صرف جہنم کے علم تک نہیں رہے گی، اس سے بھی بڑھ کر اس کو دیکھنے کی حد تک، اس سے بھی بڑھ کر تم سے لازماً پوچھا جائے گا اس دن نعمتوں کے بارے میں. یہ زیادہ سخت ہوگا انسان پر، علم اور یقینی آنکھ سے بھی زیادہ سخت یہ جواب ہوگا جو انسان کو دینا ہوگا.
وہی کثرت جسے حاصل کرنے کے لیے انسان آخرت کو بھلائے بیٹھا تھا، وہی کثرت گلے پڑ جائے گی، لائبلٹی بن جائے گی۔ مال، اولاد، نام، عہدہ، گھر، رہن سہن، ہر شے۔ جیسے ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، کہ ابن آدم کا پاؤں قیامت کے دن اپنے رب کے پاس سے نہیں ہٹے گا جب تک ان 5 چیزوں کا جواب نہ دے۔ عن عمرہ فیما افناہ، اس کی عمر کے بارے میں کہ اسے کہاں لگایا۔ عن شبابہ فیما ابلاہ، اس کی جوانی یعنی عمر کا بہترین حصہ جب انسان میں بھرپور انرجی ہوتی ہے کام کرنے کی، جوانی کہاں لگائی۔ ومالہ من این اکتسبہ، اور اس کا مال اسے کیسے کمایا۔ وفیما انفقہ، اور اسے کہاں خرچ کیا۔ وماذا عمل فیما علم، اور جو علم موجود تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ اگر اس صورت کو ہم کل صورت کو سمرائز کریں، پہلی 2 آیات اس صورت کی زندگی سے موت کی ٹرانزیشن بتا رہی ہیں کہ انسان ڈسٹریکٹڈ رہتا ہے اس دنیا میں حتیٰ کہ قبر میں پہنچ جاتا ہے، اور باقی کی صورت بتا رہی ہے کہ یہ رویہ کس قدر خسارے کا ہے۔ جیسے آیت نمبر 3 اور 4 میں بیان ہے کہ اس غلطی کی حقیقت سوف تعلمون، تم بہت جلد جان لو گے، موت کے وقت بھی، ثم، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر قیامت کے دن اس غلطی کی، اس غفلت کی اصل حقیقت تم جان لو گے۔ اس کے بعد ہے کہ تم جہنم کو یقین علم سے بھی دیکھو گے، علم یقین، یعنی جہنم کے ہونے میں انسان کو کوئی ڈاؤٹ نہیں رہ جائے گا۔ ایسا انسان کی موت کے بعد ہوگا جب بہت سے حقائق کھلیں گے۔ اس سے بھی بڑھ کر ثم لترونها عین الیقین، تم اسے یعنی جہنم کو یقینی آنکھ سے بھی دیکھو گے روز قیامت، اور اس سے بھی ہولناک یہ ہے کہ وہاں تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری غفلت کو معاف فرمائے، ہمیں توفیق دے کہ ہم زندگی کے اصل مقصد کو تا حیات یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔